کرنے کو نہیں نا بیٹھتا. مسجد میں جو بھی آتا بیٹھتا ہے نماز کے لیے بیٹھتا ہے, عبادت کے لیے بیٹھتا ہے, اللہ کے لیے بیٹھتا ہے. فرمایا یجتمعون فی المساجد ولیس فیہم مؤمنون, مسجدوں میں آئیں گے بیٹھے ہوں گے مگر ان میں مومن ایک بھی نہیں ہوگا. تو جو لوگ بہت کثرت سے مسجدوں میں جائیں اور مسجدوں میں اجتماع کریں اور گلی گلی کوچے لوگوں کو گھیر کے مسجدوں میں لے آئیں تو مسجدوں میں پایا جانا مومن ہونے کی علامت نہیں ہے. مسجدوں میں پایا جانا مومن ہونے کی علامت نہیں ہے. اب یہ بات میں نے کوئی اجتہاد کی بات نہیں کی, میں نے آقا علیہ السلام کی حدیث سنا دیا. اب چونکہ وقت کم ہے نا, میں حدیثوں کے حوالے دینے لگوں تو وقت اس میں صرف ہو جائے گا, اس لیے خلاصہ بتائے جا رہا ہوں. حوالوں کی اہل علم کو ضرورت ہو تو وہ پھر وہاں سے آ کے مجھ سے لے لے. یعنی وقت بچانا چاہ رہا ہوں. تو فرمایا مسجدوں میں مجتمع ہوں گے مگر ان میں ایک بھی مومن نہ ہوگا. آگے چلیے, آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرمائے. صحابہ کرام کی مجلس, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے, یہ آپ کے سامنے دارمی شریف کی حدیث ہے, مشکات شریف سے پیش کر رہا ہوں. آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں صحابہ بیٹھے, آپ نے صحابہ کرام سے پوچھا. عمرو بن شعیب روایت کرتے اور امام بہقی نے دلائل النبوت میں روایت کی. فرمایا ای الخلق اعجب الیکم ایمانا. صحابہ کرام سے پوچھا آقا علیہ السلام نے, تم لوگ بتاؤ تمہارے نزدیک سب سے اعلیٰ ایمان جو تمہیں حیران کر دے اور تمہیں حیرت اور استعجاب میں ڈال دے, عجیب تر ایمان, سب سے اعلیٰ عجیب تر ایمان کس کا ہے؟ آقا علیہ السلام نے صحابہ کرام سے پوچھا. قالوا الملائکہ. صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ فرشتوں کا. فرمایا قال وما لهم لا يؤمنون وهم عند ربهم. فرمایا آج کی بات کیا ہوئی, عجیب تر ایمان کی بات کیا ہوئی. خدا کی بارگاہ میں 24 گھنٹے رہتے ہیں اور ہر وقت انوار و تجلیات الہیہ کی بارش میں رہتے ہیں, اس کی مناجات میں رہتے ہیں. اگر وہ ایمان نہیں لائیں گے تو اور کون لائے؟ لہذا ان کا ایمان کوئی عجیب بات نہیں ہے. عاشقوں, سنیوں اور مصطفیٰ کے غلاموں, خاص بات بتا رہا ہوں سنو. فرمایا ہر وقت اللہ کی تجلیات کے سمندروں میں ہوتا دم رہتے ہیں, وہ ایمان نہیں لائیں گے تو اور کون لائے گا؟ لہذا ان کے مومن ہونے میں عجیب بات کیا ہے؟ صحابہ کرام نے پھر پوچھا یا رسول اللہ النبیون, اگر وہ نہیں تو فرمایا انبیاء, ان کا ایمان عجیب تر ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا وما لهم لا يؤمنون بل وحی ينزل علیہم. انبیاء کا ایمان وہ عجیب بات کیا ہے, خدا کی وحی ان پر ہر وقت اترتی ہے, وہ مومن نہیں ہوں گے تو اور کون ہوگا؟ آپ کو سمجھ آ رہی ہے بات؟ پھر صحابہ کرام نے عرض کیا فقالوا فنحن. تیسرے مقام پر عرض کیا آقا پھر یہی سمجھ آتی ہے کہ ہم ہی ہوں گے, یعنی صحابہ کرام ہوں گے. اگر ملائکہ بھی نہیں, نبی بھی نہیں تو پھر ہم حضور کے غلام ہوں گے. آقا نے فرمایا تمہارے مومن ہونے میں عجیب بات کیا ہے؟ جمالکم لا تؤمنون وانا بین اظہرکم. تمہارے مومن ہونے میں عجیب بات کیا ہے جن کی آنکھوں کے سامنے ہمارا جمال مصطفیٰ رہتا ہے, جن کی آنکھوں کے سامنے میں ایک انگلی کے اشارے سے چاند کے ٹکڑے کر رہا ہوں, جن کی آنکھوں کے سامنے جیوا سورج پلٹ رہا ہو, جن کی آنکھوں کے سامنے مٹھی میں کنکریاں کلمہ پڑھ رہی ہوں, جن کی آنکھوں کے سامنے درخت مجھے سجدے کرتے ہوں, جن کی آنکھوں کے سامنے اونٹ جانور سجدے کرتے ہوں, جن کی آنکھوں کے سامنے مجھے گزرتا دیکھ کر پتھر سلام بولتے ہوں, جو صبح شام سب کچھ دیکھے, اگر وہ مومن ہو گئے تو عجیب بات کیا ہے؟ کون سی عجیب بات؟ تو پھر صحابہ کرام عرض کرنے لگے آقا اس کے بعد ہمارا علم جواب دے گیا, بس بکار پھر آگے ہمیں کچھ معلوم نہیں, اب آپ ہی فرما دیجئے. تو تاجدار کائنات آقا علیہ السلام نے جواب دیا قال فقال ان اعجب الخلق
الیہ ایمان لقوم یکونون من بعدی، فرمایا عجیب ایمان ان لوگوں کا ہے جو تم سب سے بعد اس زمانے میں آئیں گے کہ مجھے دیکھا بھی نہیں ہوگا تو میرا عشق کریں گے، میرا جلوہ نہیں کیا ہوگا، میرے دیدار کی قربانیاں نہیں دیکھی ہوں گی، میرے معجزات کو دیکھا نہیں ہوگا آنکھوں سے، بس سنا ہوگا کہ کوئی کنڈل والی زلفوں والا تھا، سنا ہوگا کوئی ایسا حسین چہرہ تھا جس کے حسن پر سورج اور چاند بھی شرماتے تھے، بس سنا ہوگا اور صرف سن کر مجھ پہ قربان جائیں گے۔ فرمایا ایمان عجیب ان کا ہوگا، ان کے ہاتھ میں صرف کتاب ہوگی اور اس میں پڑھیں گے اور ایمان لائیں گے۔ اچھا، میرے آقا نے فرمایا، ابھی میں نے راز نہیں کھولا کہ ایمان ہے کیا، ابھی بتا رہا ہوں کہ آقا نے فرمایا عجیب ایمان ان کا ہوگا، عجیب ایمان عاشقوں کا ہوگا، بات نہیں کھولی۔ پھر حدیث ابھی امامہ رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں، آقا علیہ السلام نے مبارکباد دی، امام احمد بن حنبل نے مسند میں روایت کیا، مبارکباد دی اور فرمایا طوبیٰ لمن رآنی وآمن بی، فرمایا مبارک ہو ان کو جنہوں نے مجھے دیکھا اور ایمان لائے۔ ایک بار مبارک دی، کیا ایک بار مبارک، اور پھر فرمایا وطوبیٰ سبع مرات، 7 بار مبارک ہو انہیں جو بن دیکھے مجھے مانیں گے، مبارک ہو انہیں جنہوں نے مجھے تکا اور تک کر عاشق ہو گئے، اور مبارک ہو انہیں جو دیکھا نہ ہوگا بن دیکھے عاشق ہوں گے۔ صحابہ کرام نے پوچھا آقا علیہ السلام کی بارگاہ سے، امام احمد بن حنبل نے مسند میں روایت کی، صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ہم سے کوئی بہتر بھی ہے آپ کی امت میں، کیا ہم سے کوئی بہتر بھی ہوگا؟ اب اس بہتری اور فضیلت کا معنی ایک جزوی فضیلت ہوگی، کلی نہیں، کلی صحابہ کرام کو پوری امت پر ہے، نقطہ سمجھ لیں، جزوی فضیلتوں کی بات ہوتی رہتی ہے کہ اس اعتبار سے بہتر، اس جہت میں بہتر، عرض کی آقا کوئی ہم سے بہتر بھی ہے؟ اور پھر خود عرض کیا حل احد خیر منا اسلمنا وجاہدنا معک، ہم ایمان لائے اور حضور آپ کے ساتھ مل کے جہاد کیے، قربانیاں دی، تو عرض کیا آقا ہم سے بھی کوئی بہتر ہے؟ اب حدیث آقا نے فرمایا قال نعم، ہاں تم سے بھی بہتر ہے، تم سے بھی بہتر ہے۔ پھر سمجھا رہا ہوں اس بہتری کا مطلب کلی فضیلت، ورنہ تو کتب اور غوث سارے مل کر بھی ادنا صحابی کی فضیلت کے برابر نہیں ہوتے، یہ بحث نہیں ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ہاں تم سے بھی بہتر ہوں گے۔ اب کہ یا رسول اللہ وہ کون؟ فرمایا قوم یکونون من بعدکم یؤمنون بی ولم یروا، فرمایا وہ لوگ وہ نفل